علیہ وعلا ابائے فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزق التوا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منالا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنالا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لوا منالا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنالا اللہ، اے میسم تمار نو اصولی تے بھی سکون عطا کرنالا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنالا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک سا گناہگاران موت تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت وچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ذکر پاک دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ جملہ مرحومین سید تنویر حسین شاہ، ملک ایمان، ملک توقیر، محسن رضا، تصور عباس، ملک محمد نواز، حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین، بانیان دے جملہ مرحومین، میرا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ سارے آمین آکھنا میرا اللہ اپنی شان دا واسطے محمد و آل محمد دا واسطے مرحومین دے ذمے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے بھی تو اپنی عظمت دا واسطے معاف فرما کے جنت حسین علیہ السلام اچ بہترین جگہ عطا فرما۔ میرا مولا جتنے مومن عزادار غمخوار جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام اچ پہنچے، میرا مولا ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما۔ جو مریضاں دی شفا واسطے دعا من میرا اللہ تمام مریضاں نو صحت کلی عطا فرما۔ بے اولاداں نو سہل اولاد، بے گھر نو امن و سکون اللہ گھر، اور بے ور نو نیک سالے ور عطا فرما۔ میرا مولا اس نگری نو ان لوگاں نو آمد امام تک آباد و شاد فرما۔ میرا اللہ میری ملت نو مولا دی آمد تک اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما۔ علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، حق دا بول بالا فرما۔ سب آمین آکھنا مولا سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند جزاک اللہ مجلس ازادی منظوری واسطے ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت بلی فضل وآل محمد وعجل ولی کل فرج وآل قدو من الجن والانس من الاولین والآخرین. اجازت ہے جی گفتگو دا گا. خالق علم یزل نے اس دنیا اتے بالخصوص انسانیت اتے جدو اللہ کرم کماوے جدو اللہ نگاہ بے نگاہی نال کرم فرماوے اپنی مخلوق تے اپنی مخلوق نو ایک انعام عطا کر دے جس نو اسلام وچ عزت آکھ دے. خالق علم یزل اللہ کل شیء قدیر جدو کرم کر دے اپنی مخلوق تے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی وہ جس نو چاہوے عطا کر دے ذلت بھی جس نو وہ چاہوے عطا کر دے. عزت بھی اس دی بارگاہ چ مل دی ذلت بھی وہی عطا کر دا. میرے بھائیو لفظ عزت اللہ بنائے 14 واسطے جنہ عزت دی لاج رکھی اور پھر جیڑا اس دروازے نال ویکو حضرت آدم علیہ السلام نو بھی اگر ملائکہ تے عزت دیتی جا رہی ہے تو اس دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم نے وہ نام پڑھ لے تو سلسلہ عزت دا کتو شروع ہویا حضرت آدم علیہ السلام تو اسماء حسنہ دے ذریعے نام آدم علیہ السلام پڑھے عزت ملائکہ تے عطا ہو گئی فوقیت برتری عطا ہو گئی. تو عزت ایک ایسا کرم ہے رب دا جیڑا کہ دائیں ویک نہیں رہی ہوندی. عزت کسے مارکیٹ چو نہیں مل دی. عزت حاصل کرنی پوندی ہے. عزت حاصل کرنے واسطے عزت دے راہ تے ٹرنا پوندا ہے اور عزت دار بننا پوندا ہے. ایک اور گل بھی دس دے ماں تسی پیسہ لا کے جائیداد خرید سکتے ہو مگر عزت نہیں خرید سکتے. تسی پیسے نال گھڑی تو خرید سکتے ہو وقت نہیں خرید سکتے. تسی پیسے نال دوائی تو خرید سکتے ہو مگر صحت نہیں خرید سکتے. پیسے نال انسان اچھا بسترا تو خرید سکتا ہے مگر سکون نہیں خرید سکتا. اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے. عزت رب دا کرم ہے اور بھائیو یاد رکھے آئے بالخصوص نوجوانوں نے عرض کرنا چاہنا کہ عزت دار ہون واسطے پیسہ ضروری نہیں ہے. تسی زمانے ڈھیر سارے پیسے آنے لوگ ویک کے اس نے جنہاں دے کل پیسہ ہے عزت کوئی گھبرا کیوں گئے ہو. ڈھیر سارے لوگ ایسے ان پیسہ حساب ہی کوئی نہیں کتنا ہے. رزق دا دیکھو پیسہ عزت نہیں پیسہ مقدر ہے. پیسہ مقدر ہے. ہاں مقدر نو بندہ عزت بنا لوے مقدر نو اگر انسان عزت بنا لوے تو اس دے نصیب دی بات ہے اس دی ذہنیت دی بات ہے. پیسہ دے کے جس نے عزت بنا لئی
صالحات تے لا لے، ماں پیو تے خرچہ کیتا، بہنا براواں تے کیتا، صلہ رحمی کیتی، رزق آیا مقدر دا، بان عزت گیا۔ نہیں سمجھ رہے جی تسی سارے گلتا عام جی، ایک مشکل بات ہے نہیں، گھبرانا لی کیڑی گل ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھا ہے، اگر کول کار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ بندے کو عزت ہی نہیں۔ تو ساڑھے سوسائٹی دے اندر کی ہو لے، لوگ پہلے اساسہ ویکھ دیں پھر عزت کر دیں، لوگ پہلے کوٹھی ویکھ دیں۔ یاد رکھا ہے بندہ اچھیاں کدھا نال وڈا نہیں ہوندہ، علی نال محبت ہوئے تو بندہ جہد علی نامے بولے حیدریہ، کار نال بندہ وڈا نہیں ہوندہ۔ بڑی کار تو کوئی بھی چڑھ سکتا ہے، کوئی بندہ بھی کروڑ 2 کروڑ روپیہ جس دے مقدر ہے چاہیے آگے اس کار خرید لئی، ان کی صاحب عزت ہو گیا، وہ مقدر ہے اس دا، گھر مقدر ہے اس دا۔ آئیے جناب بسم اللہ، جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب اللہ آباد رکھے، مولا دے تمام مدافعانن۔ آئیے ٹھیک ہو، پیسہ عزت تسا خود کشف کرنا عزت واسطے۔ آج دے دورے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈھیر ساری زمین ہوئے، ڈھیر سارے شہر پلاٹ ہوئے، ہر بڑے شہر ڈویژن ایچ انسان دی کوٹھی ہوئے، وہ بندہ عزت آلہ نہیں۔ عزت ایک اور میٹر ہے، عزت دار ہون واسطے نہ پیسہ ضروری، نہ کوٹھی ضروری، نہ جائیداد ضروری، عزت دار ہون واسطے انسان ہونا ضروری۔ تو جوانوں میں اکثر آج کل دی مجلسہ ممبر پاک تے میسیج دے رہے ہیں بھی تسی کسے بھی بندے نال دوستی دا معیار پیسے نو نہ رکھنا۔ کارنر شیعہ جوان عرض کر رہے ہیں، اور میری ملت دا پورے ملک دا جوان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت دا جوان، چونکہ یاد رکھا ہے محمد و آل محمد دی محنت دا نا اسلام ہے۔ تو جیڑا بھی اسلام دے اندر جنہ سر دیتا، جنہ گھر لایا اسلام تے، تو کسے دی بھی عزت اس وجہ تو نہ کرنا کہ اس کو پیسہ ڈھیرے، مال ڈھیرے، کوٹھی زیادہ ہے۔ آپ میں نہیں آکھ رہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا بندہ غریب ہوئے تو کسے امیر دی عزت اس دے پیسے دی وجہ تو کر رہے ہے، کتے تے اس سے فرق کوئی نہیں ہے۔ ہمت بولنا حق تے علی ولی اللہ، مل کے نعرہ حیدری، بسم اللہ حیدری۔ عزت اس دی جو قابل عزت ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دی عزت کر دے نہیں پہنچے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دی عزت کر دے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود دی عزت کر دے، عزت نہیں کیتی انہاں لعنت کیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل دی عزت کر دے، تو محمد و آل محمد نے معیار کی رکھے ہے عزت واسطے، معیار انسانیت، معیار کردار، معیار بلندی۔ اللہ جسم لفظ عزت آکھ دینا جوانو، اے اللہ ہر کسی نے نہیں عطا کرنا۔ ضروری نہیں کہ انسان دی پوری دنیا عزت ہوئے، نہیں، جتنی اس دی دنیا ہے اس سے عزت ہوئے۔ ضروری نہیں کہ بندے دی پورے پنڈے عزت ہوئے، پورے علاقے عزت ہوئے، نہیں، جتنی اس انسان دی دنیا ہے اسے انسان دی عزت ہوئے۔ آؤ میں ایک نمونہ خالق دی بارگاہ چ لے کے پر تک پہنچاواں، پھر جوانوں سے محسوس کر لینا کہ کون عزت کس مقام تے موجود ہے۔ معیار شناخت کر کے جینا ایک مومن دی علامت ہے، ایک شیعہ دی علامت ہے۔ وہ زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جڑی 4 دن شیطان دے گھر ہوئے تے 4 دن رحمان دے گھر ہوئے، 4 دن امام حسین علیہ السلام دے رستے تے ہوئے،
4 دن دشمن حسین علیہ السلام دے رستے تے ہو گئے تو اللہ سنے سی توفیق عطا فرماویے کہ جنان دے دعوے دار ہاں جنان دی محبت دے انہاں دے بوئے دے اتے ہی ساڑی جان نکل جاوے اگر حسینیت دے دعوے دار ہاں تو امام حسین علیہ السلام دے در اتے ہی ساڑے روح پرواز ہو جاوے اللہ جدوں انسان نو عزت عطا کردے تو کس معیار تے عطا کردے اللہ عدل دے ترازو ایک پاس سے عزت نو رکھ دے 2 جن سے انسانیت ایک کے مرد ایک کے عورت اس نو رکھ دے اللہ دوسرے پلڑے بیچ اپنے عدل تے اللہ اے دوہاں مخلوقات تے مرد اور عورت تے جدو اللہ عزت نو نازل کردے تو کی بنا کے نازل کردے اللہ مرد نو جدو عزت عطا کردے تو اس نو غیرت عطا کردے جدو عورت نو عزت عطا کردے تو اس نو پردہ عطا کردے مرد نو حیا مرد دی پہچان ہی حیا ہے سوسائٹی معاشرے دے اندر پتہ نہیں انسان واسطے لوگ کی سمجھتے ہیں مرد ہون واسطے کی ضروری ہے صرف منہ تے داڑھی دا ہونا ضروری نہیں دل 14 دا ہونا ضروری ہے زندہ علی امام بولے ہے ذریعہ کوئی معاملہ صرف داڑھی تھی تھوڑا ہے معاملہ کوئی صرف نماز تھی تھوڑی ہے معاملہ کوئی صرف نماز تسبیح تھی تھوڑی ہے صرف سجدے تھی گل تھوڑی مکدی پوری زندگی نہ کرنی ہے محمد و آل محمد جے اگر دعوے دار ہو اسی علی دے شیعہ مرد نو اللہ غیرت عزت حیا عطا کردہ مرد زیور حیا عزت کیوں فرما اور عورت دا زیور پردہ جتنی پردے دار ہے اتنی صاحب عزت ہے جتنی بڑی پردہ دار ہے مدینے دیاں ڈھیر ساری عورتاں عمرہ دیاں تاجرہ دیاں وزراء دیاں اراکین سلطنت دیاں پاک سین دے ویڑے وچ آئیاں شہزادی مسلح دے تشریف فرمان ساری ہیں بہ گئیاں گفتگو دا کی معیار ہو سی جتھے ام الحسنین کھلان گفتگو دا کی معیار ہو سی دارین قربان کر دے وہاں کسے آکھا جی ہے میرے شوہر نے فلاں زیور لے آندہ ہے میرے واسطے کسے آکھا جی فلاں تجارت ہے تو اس نے فلاں زیور لے آندہ ہے اور پاک شہزادی الوے کیا کہ سین تسی زیور دے بارے کی فرمین دے ہو تسی علی دا حرم ہو وجہ تخلیق کائنات رسول دی بیٹی ہو عورت سارے تو وڈا قیمتی زیور ہیرا یا سونا ہے دارین قربان کرام مادر حسنین فرمایا عورت سارے تو وڈا زیور پردہ ہے اگر پردہ ہے تو امیر ترین عورت مل گئے حیدری اور پردہ عورت دا وہ زیور ہے جڑا قبر تک نال ہے قبر تک پردہ ہے جیڑی چیز آشکار ہو جاوے وہ بے معنی ہے بے قیمت اس دی کوئی قیمت نہیں شیعہ سنیو قیمت اس دی ہے جیڑی چھپی ہوئی اور مت کوئی سمجھے کہ اللہ نے عورت پردہ عذاب بنا کے نازل کیتا ہے نہیں اسی اس سوسائٹی دا حصہ جس سے بے حیائی نو فیشن آکھیا جاندہ جتھے چادر لا کے غیر محرم دے سامنے ٹرنا اور عجیب عجیب حرکتاں کرنیاں اس نو فیشن آکھیا جاندہ ہے رواج آکھیا جاندہ ہے اسی اس سوسائٹی دا حصہ جبکہ حصہ اسلام دا حصہ نہیں ہے اسی ایک آپ پہ ہی معیار بنا لے آپ پہ ہی ایک اسا نا آپ پہ ہی اسلام بنا لے تے آپ پہ ہی اسا نجات دے معیار بنا لے خود دی محمد و آل محمد دے بوئے تو اتنا ہی آیا بھئی ان کار دے دیو تو ان پتر دے دیو تو ان رزق دے دیو امام حسین علیہ السلام تو سارا جہان اسا مانگ لے حق تا بندہ حسین تو حسین ہی مانگ لوی ہے گھبراؤ نہیں تائید کرو ساتھیو جوانوں میرا جو میں آکھ رہے ہیں جو آکھ رہے ہیں حق آکھ رہے ہیں
مسلمان رہنا چاہنے ہیں لیکن ساڑھے اتے کوئی زور زبردستی نہ اللہ دی ہوئے نہ جس دا کلمہ پڑھے ہے نہ اس بادشاہ دی ہوئے نہ جس دی مجلس سے چاہے بیٹھے ہیں نہ اس دا کوئی حکم چلے اپنی مرضی نال دل کرے تسی مجلسہ بھی آ جاویے دل کریے تسی مسجد بھی چلے جاویے دھی بہن دا بھی حیا انج کریے جی میں اپنا دل پہ آتا ہے اولاد دی تربیت بھی انج کریے یہ تیرا میرا اسلام ہے یہ جعفر و صادق دا اسلام نہیں ہے جعفری آکھ لینا جعفری آکھ کے اپنے آپ مربوط کر لینا چھٹے امام نالے بڑا آسان ہے اور ہو رہے ہیں ساڑھے معاشرے وچ ہو رہے ہیں اسی پتہ کی چاہنے ہیں اسی یہ چاہنے ہیں کہ روی مسلمان تے کریے اپنی مرضی اللہ نے 4 بلند چیزیں اسلام میں رکھیاں ایک ہے کعبہ اے رجب ہے نا تو تائید حق ادا کرے ایک کعبہ ایک مولود کعبہ کوئی خطبہ کسے پڑھے ہوئے مولا علی علیہ السلام دا کوئی مولا دی کوئی تحریر کو خط کسے پڑھے ہوئے جوان تو تائید حق ادا کرے ایک کعبہ ایک مولود کعبہ ایک قرآن ایک اہل بیت یہ 4 چیزاں قرآن اہل بیت کعبہ اور مولود کعبہ دنیا نے یہ کیتا کہ نہ 4 چیزاں مننا ہے تاں گزارا ہونا ہے تو مسلمان ایک چلاکی کیتی کہ وچو ایسیاں من لو نہ 4 وچوں کعبہ مولود کعبہ قرآن اور اہل بیت ان 4 چوں کسی ایسی 2 من لو تے سینے نہ لا لو پر منو نہ جیڑیاں نہ بول سکیں سیانا بندہ بول سی میرے نال قوم بول سی یقیناً میرے نال انہاں دے چنہن من لو تسی جیو اے جریان اسی نام دے جو کوئی ایسی ہیں 2 چیزاں من لویے رویے مسلمان جیڑا پوچھے بھئی مسلمان ہو تو فوراً پیش کر دے ویے 2 من لو جیڑیاں نہ بولن نہ روکن نہ ٹوکن نہ تسی گناہ کر رہے بھی شکو تے کول کھلوگ تسی گناہ کرو تو نہ روک سکن نہ ٹوک سکن باغ دے جیڑی ہوئی اور ڈیٹھی جاسے یاد رکھا ہے ایک کعبہ ایک مولود کعبہ ایک قرآن ایک اہل بیت قرآن خاموش قرآن نو من لیا مسلمان اہل بیت بولن آلے انکار کر دیتا نعرے آلیاں گلہ نہیں لیکن تھوڑی محبت ہے تسی نعرہ لا رہے ہو لیکن جو چھوڑ رہے ہیں جوانوں ذرا اس کو سمجھنا کہ آگ کے کی جا رہے ہیں ایک کعبہ ایک مولود کعبہ کعبہ خاموش کعبے نو من لیا حق کھا کے حج تے ٹور گیا بندہ انہوں پتہ بھی کعبے کیڑا پوچھ لینا ہے علی دی کچاری تو نہیں جا سکتا علی دی کچاری میں چینج نہیں تو جا سکتا کسے دا حق سب کر کے کوئی تیرے کو پوچھانا لے کوئی آڈٹ کرنا لے رشوت بندے انج کھا رہے ہیں جی میں پیو دا حق کے حرام لوگ جس معاشرے جوانوں اسی ہیں اس سے حرام لوگ اس طرح کھا رہے ہیں جی میں پیو دادے دا حق حصہ ہے مطمئن ہو کے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں رشوت آ گئی حرام رشوت تو بغیر تسی کوئی ناکہ کراس نہیں کر سکتے تسی اگر 100 روپیہ انہوں دے منہ تے نہیں مارنا تذلیل کر سن توڑی روک دے سن توڑی ساریاں چیزیں مکمل ہیں تسی اس معاشرے دے لوگ اسی اس معاشرے دا حصہ جیسے جو لوگ قرآن حکیم اتے آئی دے دورے بندے مل جان دیں جڑے عدالت جا کے جھوٹی گواہی دے دیں 5,000 روپیہ لے لیں دیں قرآن تے ہاتھ رکھ کے گواہی دے دیں مسلمان دی یہ شان ہے تو سا رولا پتہ نہیں مسلمانہ ولایت ہی پایا ہے تے اجے بندے انسانیت دے دائرے پورے نہیں یہ حق کسے دا محتاج نہ ہوئے میں دعا دے کر انسانیت دے معیار ہوتے یہ دنیا پوری نہیں تو جوانوں یاد مردی پہچانے غیرت انا کردار حسن گفتگو اخلاق رویے اتنے عجیب آگئے لوگوں تمیز ہی نہیں ایک دوسرے نال مخاطب ہون دی سوچنا پوسی رکنا پوسی مرد زیور غیرت حیا سچا مردو جڑا سچا مسلمانو جڑا سچا
حضور علیہ السلام فرمائے جڑا جھوٹا ہوئے نا اور دھوکہ باز ہوئے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ علی ابن ابی طالب شیعہ دا کدی معیار پڑھیا نے؟ انشاءاللہ آنے والے دن میں کچھ مجلسہ شیعہ دے میں شیعہ آل محمد دی نگاہ کون ہے؟ محمد و آل محمد دی نگاہ ساڑھے معاشرے وچ ویکھو جیڑا لوگ بندے حق دی گل کر دیں ممبر دے اتے، وہ لوگ سارے زمانے دا بھار چاہ کے حق دی گل کر دیں۔ ڈرپوک بندہ، بزدل بندہ، یا جس بندے دا راہ نہیں ہے، جس دا سبجیکٹ نہیں، وہ بندہ گل نہیں کردا، گل ہو ہی نہیں سکنی، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بس ختم۔ لیکن جنہ زندگی دا اصول یہ بنا لے بھئی اسی وہ گل کریے جو محمد و آل محمد نے آکھے ساڑھے شیعہ تک پہنچاؤ، تو اسے مدد کس دی آگئی؟ محمد و آل محمد دی۔ یعنی اگر بند وین الحمدللہ قصیدہ پڑھیا جا رہے، ربائی پڑھی جا رہی ہے، تو کسے نہ کسے تو آڈے جے میرے کسے خاکی گناہگار دی لکھی ہوئی ہے، بولو کسے بندے دا قصیدہ لکھے ہوئے نا، ربائی کسے انسان دی لکھی ہوئی ہے، تو جو یہ احکامات نے خود محمد و آل محمد نے فرمائے۔ ہون ساڑھے معاشرے چھوئے رہے کہ نماز دی جڑا بندہ گل کردہ ہے پہلی تا گالے بالکل 100% کنفرم ہے کہ کوئی بندہ نماز دی گل سنن واسطے تیار ہی نہیں، کوئی انسان کسے ویڑے وچ لوگ تیار نہیں نماز دی گل سنن واسطے۔ میں غلط آکھا جی؟ میں غلط آکھا تو بشاک اٹھی کے تردید کرے آئے، ورنہ ساتھ دیو جوانوں اگر میں حق آکھ رہی ہاں تو سمجھو میں کی آکھ رہی ہوں۔ میرا دل نہیں کرتا رجب دا مہینہ تے جڑے فضائل قطار بنا کے سامنے کھلوتے میں وہ پڑھا، لیکن جب اٹھ کے چہریاں تے نگاہ پوندی ہے تو پھر دل کردہ بھلا دیو فضائل اگے پیچھے ذاکرین مولا دے بیٹھے نے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ چلو میں آیا جو ہاں سفر کر کے تو حصہ میں توڑتے تئیں پہنچا دے وہاں۔ لوگ نماز دی گل سنو جس کر دیتی ہو سنا دیتا جی یہ ڈھکوانا ہو گیا، جان چھڑان واسطے نا، جان چھڑان واسطے اپنے آپ نو تو کڈن واسطے، اے جی ڈھکوانا ہو گیا جی، یہ مولوی ہو گیا جی۔ اے لوگ اے آکھرین، اے کون آکھرین جڑے تیرے بھی دشمن ہیں، ملت دے بھی دشمن ہیں اور ملک دے بھی دشمن ہیں۔ میں بات کرنا چاہنا کیا خالق لم یزل نے بس بھئی بات سنے جی اللہ تو زندگی دراز فرماوے، کیا اللہ نے بار بار قرآن حکیم میں نماز دا حکم نہیں دیتا؟ میں نماز تے تو انہیں حدیث سنے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی، تو ہے مسلمان فرقے وکھرے وکھرے ہو گئے، رنگ وکھرے وکھرے ہو گئے، وہ تیرے اپنے نصیب دی گل ہے تے ساڑھے مقدر دی گل ہے جڑا زمانہ سا نصیب ہویا نہ نبیان دا نہ آئمہ دا، 12ویں شہنشاہ پاک دا زمانہ نصیب دی ہوئے تو بھی غیبت کبرا دا، جاویے تو کدے جاویے دنیا تو جان چھڑاویے تو کیویں چھڑاویے، لیکن جو سائیں دے احکامات حکم ہیں اگر انہاں دے تو عمل پیرا ہیں تو پھر مسلمان بھی ہیں، پھر انہاں دا محب بھی ہیں، پھر تو شیعہ بھی ہیں، پھر تیرے کل ولایت دی طاقت بھی ہے۔ آؤ نماز کس مقام تے اہمیت دا درجہ رکھ دیئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کافر تے مسلمان صرف نماز دا فرق ہے۔ اللہ توڑے زندگی دراز ہو۔ کسی نے اعتراض ہے تو نبی دا کلمہ چھوڑے، کسی دے آپ پہ ہی کوئی گنجائش کٹ لئیے، اگلی حدیث سناما خوش ہو جاؤ یار سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں اسلام دی گل کر دے اسی گھبرا گئے ہو سارے۔ اگلی حدیث سنے آئے، اے اگر کھلوتی ہے نا ساری بلڈنگ تے ستونہ تے کھلوتی ہے، اے جتنے ستون ہیں تے جے اگر ساری بلڈنگ ایک ستون تے ہوئے تے وہ ستون ایک بھی وچ چھک لو تے موڑ تو آڈی مرضی ہو بیچ بے کسی مجلس کر لویے یا تے کوئی کھیتی باڑی کر لویے یا کوئی تے کوئی پرے پنچایت کر لویے، ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ستون چھک لیا چھت ڈھے پہنچی۔ حسنین دے نانا فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔
تیرا امام ہے، مل گئے حیدری یا علی۔ حدیث تے اعتراض ہے تو کتاب اس وقت ہی میری کارج موجود ہے، حدیث تے اگر اعتراض ہے تو اٹھ کے کرو، ورنہ اپنا سٹیٹس شو کرو کہ تسی کس رنگ دے مسلمان ہو، حسینی مسلمان ہو جیڑے یزیدیاں نماز تو انہاں بھی نہیں چھوڑی۔ تو آڑے کول تا ولایت جیسی نعمت عظمہ ہے، تو آڑے کول تا علی ولی اللہ ہے، اے وکری گالے بے کئی بندے علی ولی اللہ دے قائل ہیں تے نماز دے قائل نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ واسطے سا لڑ لڑ کے زمانے نال میساں وکھریاں ہو گئیاں، گھر وکھرے ہو گئے، اشتہار وکھرے ہو گئے۔ تشہد دے بندے قائل ہیں، نماز دے قائل کوئی نہیں۔ تشہد پڑھنا تا ہے نا، نماز دی حالت ہے، تو جس نماز ہی نہیں پڑھنی رولا کیوں پائی پتہ ہے؟ جس علی ولی اللہ واجب من کے قضا کر دیتی، ایک دن 5 ٹائم تو اس اپنا علی اس قضا کر دیتا۔ نماز سب تو پہلے امام علیہ السلام فرمایا، ایام شروع ہو رہے ہیں 7ویں شہنشاہ پاک دے، کل تو شہنشاہ پاک دی مجالد، آج رات تو سلسلہ شروع ہو جاسی۔ تو یاد رکھنا جوانو، امام ششم جدو زندگی دا آخری دن ہے نا، چھٹے امام دا آخری دن، امام جعفر صادق علیہ السلام دا، اللہم صلی اللہ محمد، جس امام علیہ السلام دے نام تے تو آڈی فقہ دا نام ہے، تو 7ویں شہنشاہ پاک دی پاک اماں کول موجود ہے۔ پاک بی بی نے پوچھیا 6ویں امام تو بھئی آخری وقت کوئی حکم ہوئے جیڑا توڑے شیعہ تک پہنچا دے بھی ہے، تو 7ویں امام نے سامنے کھڑا کیتا، اس جملے اتے امام علیہ السلام دی امامت دا اختتام ہے اور 7ویں شہنشاہ دی امامت دا آغاز ہے۔ تو یہ جملہ کتنا اہم ہو سی، ایک کتاب بھی اس وقت میرے کل کارج موجود ہے، کوئی ویکڑا چاہ بیتا۔ پاک حمیدہ خاتون نو چھٹے امام علیہ السلام فرمایا، میری طرفوں شیعہ نوے پیغام پہنچا دے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ گناہگار ہو سونا، میں تو اڈی شفاعت کروا لے سا، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو میں ضامنہ، میں تو اڈی شفاعت امام دا حکم نے، یا امام دی من یا امام دا راہ چھوڑ دارین قربان کر دے میں امام فرمائے شیعہ نو کیا کسی دا قرض دینا ہوئے تے معاشرے پہنچ گئے، اسی تو اڈے ضامنہ اس دے بدلے قرض اسی عطا کر دی سائیں۔ امام فرمائے جنت دے باغات پہنچانا جعفر و صادق دی ذمہ داری ہے، مگر جیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑھی شفاعت دی امید نہ رکھے۔ بولو مسلمانوں کدے ٹر گئے ہو؟ نماز نو جیڑا حقیر سمجھدہ امام فرما رہے ہوں، میں دنیا دار نو کی سمجھا، میں کسے تو کیوں ڈرا، کھاندہ حسنین دا، ہاں بات بھی حسنین کریمین دی کرن دا دیا، کوئی ساڑھی ذاتی حیثیت کوئی نہیں جو سن تجھے ایڈے شوق نہ بلا رہے ہو، انہاں دے ذاکر سمجھ کے بلا رہے ہو، تو انہاں دا پیغام اسی کیوں نہ دے بھی ہے، انہاں دی وجہ تو بلا رہے ہو، جنہاں دی وجہ تو بلا رہے ہو، فرما رہے ہیں جڑا نماز نو کم تر اہمیت نہ دے وے نماز نو، او ساڑھی شفاعت دی امید نہ رکھے۔ اگلا بھی 6ویں امام دا فرمان سن لو اور اس تے عمل اللہ توان اور من کرن دی توفیق عطا فرماوے، مولا دی کچھارج کھلون جو گے تو ہو جاویے نا، دراصل جس مقام تے اسی کھلوتے ہیں وہ اسی دسنا نہیں چاندے، تے جیتے جان واسطے ڈھیر ساری محنت چاہی دیئے، اتھو دا سی اعلان کر رہے ہیں۔ امام صادق فرمائے سب تو پہلے نماز دا سوال قبر چھوسی، سب تو پہلا سوال نماز دے بارے ہو سر، امام فرمائے جس دی نماز قبول ہو گئی اس دے باقی عمال بھی قبول ہو جا سکتے۔ نماز دی اہمیت پوچھنی گئی تو ذرا آج شام دے رات ویگ بین پلان اٹھ دی کھڑتے، تو آڈے جو کسے دے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہے، تو آڈے جو کسے دے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہے، اور کسے دا سر زخمی نہیں ہے، اور کسے دی ہڈیاں ترٹیاں ہوئیاں کوئی نہیں۔ میں دارین قربان کرا سید سجاد خون رو کیا دن میریاں پھپیاں بین پلان اٹھا دیاں کڈاں تے نماز شب بھی قضا نہیں تھی۔ دارین قربان کر دے وہاں روندہ ہو نہیں جندہ کئی نقصان ہو۔ سید الساجدین فرمیدن سن ظالم مار دے یو سے لے آن جدو نماز دا ٹائم ہو جانا،
وقت شروع ہو گئے، اول وقت عبادت دا، بلکہ اول وقت بڑی دیر دے شروع ہو چکے ہیں۔ میں تھا ایک وین کرا جس تے مور علی دیا دھیاں دی، اے اذان اللہ اکبر دی صدا آ رہی ہے، اے سوکھی نہیں بچی، سوکھی نہیں بچی۔ خدا دی قسم ہے بندیاں آل محمد نو مارے ہی اس لے جدو اذان دا ویلا ہویا۔ واہ بھائی واہ، مرحبا مرحبا، دربار یزید اچھے اللہ دی لعنت و اس ملعون تے بے شمار رکھے ہیں جتنے بیٹھے، اتنا ماریا گیا ہے سید سجاد نو دربار یزید علیہ الان والعذاب اچھے، تے مڑ روکیا کہ میں نے اذان دے کے جدہ شور بلند ہویا ہے نا کہ اذان دیو، اذان نہ مل دیا رہی ہیں، جدہ موزہ نہ کیا نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ، سید سجاد منہ تو رات صاف کر کے آدھے نو ظالم ہے تیرے نانے دا نا یا میرے نانے، مرحبا امام تڑپ کے آدھے نو ظالمہ جڑیاں بغیر چادران دے کھلوتیاں نے سے نبی دیاں دیاں۔ امام حسین علیہ السلام دا سارے کے نامناسب جے مقام تے شیعہ سنی بھائیو، ایک ایسے مقام تے جس نو میں لفظات نہیں بیان کر سکتا، ہاں اتنا میں آکھ سکنا بھرا دی زیارت کرن واسطے بہن نو کئی بار رکوع دی حالت جھکنا پڑا، ہائے کر کے رونا لے کسائی آدھا میں ویدھا رہی ہیں سارا لے پاسے، آدھا پہلے تو میں ویدھا رہے ہیں اس دے چہرے چو نور نکل رہی ہے، گھبرا میں اس سے لگے ہیں جدہ یکدم میں شہید اکھاں کھل گئی، بڑی مکان ہو سکتی اس جملے تے، جدہ شہید اکھاں کھل گئی ہیں، آدھا میں کھڑا ہو گیا کرسی، مرن دے بعد موت دے بعد اکھاں کھل گئی ہیں، آدھا میں جدہ غور کیتا ہے نا اس سر نے پھرنا شروع کیتا ہے، اور ماتمی نال گل عزادارو کوئی لمبی مجلس نہیں تھا، پہلا وین کرن لگا، سارے پہلے آدھے اس ایک مستور آلے پاس سے ویکھے تو دی اکھا بھی چوان سو جاری ہوئے، آدھے جدو وہ ویکھ رہا جدہ میں ویکھیا نا تے سامنے 4 سالان دی ایک زخمی بچی، مرحبا مرحبا، جڑی وہ سیر آلے پاس سے ویکھ رہی تے ہولے ہولے رو رو کے آدھیا بابا تیرے بعد میں رول گئی ہاں، مرحبا مرحبا، انشاءاللہ بڑا غم میں چنا رہو۔ اس دے بعد سے پھریا اس پاس سے پھریا جس پاس سے ایک قیدی رات پیا روندا، اس دے نال ایک 5 سال دا بچہ قیدی، اس سالے پاس سے پھریا، اس انہوں ڈٹھا وہ بھی زخمی آئی، ویدھا آیا، آدھا میں تڑپ گیا، یکدم میں ویکھے نا ایک مستور آلے پاس سے اس ویکھے ہے جس دے سامنے ایک ضعیفہ کھلوتی ہے، اس دی کانڈ پیچھے وہ مستور ہے، تھوڑی جی ہٹ کے نا ضعیفہ دے بازو نالو او بی بی سارا لوے دیئے، تے جدہ سار دے نگاہ اس بی بی تے پئیے تو اس دیاں اکھاں بند ہو، واہ بھائی واہ، یادہ میں سمجھ گیا ہے منظر اس کو برداشت نہیں ہویا، بھلاو جندی ہائے نکلی ہے، تڑپ ٹوٹی ہے، یزید دا موڑا ہلا کیا دے تماشا بند کر، مرایا کس نوائی، آئے نہیں جندی ہائے نہ نکلے، جدا کہنا کس نو مرائی ہے، یہ ظالم ہاس کے آدھے باقی ہاں، واہ بھائی واہ، مرحبا مرحبا، او ظالم اس دنا کی آئی، اس آگے اس دنا ہے حسین، حسین ابن آدھے ابن علی عیسائی دے جگر تے ہاتھ آئے، ٹھڈا صاحب بھر کے پہ آدھے مدینہ تو رسول دا، اور میں ہاں مدینہ تو رسول دا، ہاتھ چاہے سے آسمان المو کر کے پہ آدھے عیسیٰ دا رب اپنی عظمت دا واسطہ انشاءاللہ اے او حسین نہ ہو، مرحبا، بندہ کیویں بیٹھا ہے جن اگلے جملے دی سمجھ بھی آگئی ہو تڑپیانا، شیعہ سنیہ دی ہائے نکل جاسی، نال علیہ صحیح ویکھے نا بھی یہ مردہ ساڑھا راہب، موڑا حدا کہہ دے حوصلہ رکھے، وہ نہیں ہو سکتا، جاندہ نے اندھے ویر دا نا عباس، زندہ غازی جی آپ بھیرا ہوئے ہوئے جنیزیاں دے اتے سوار نہیں، دارین قربان کران، اور کہ ظالم کس دا گھر اجاڑیے، نال اللہ کیا حوصلہ رکھے وہ نہیں ہو سکتا، آدھے میں اس ایسا سوال کردہ جس تے جواب بھی پتہ لگ جاسی، او حسین ہے یا کوئی اور حسین، ہائے کر کے رونا لے، یہ آکھنا بڑا سوکھا، پڑھنا بھی بڑا سوکھا، بھرا دے قاتلان دے راشے تے دشمن دے دربار تے بھرا دے کٹے سر دے سامنے تے قیدی بہنا بھر جائیاں ناو،
اے جملہ سننا بڑا ہی اوکھا جدا موڑا علاقہ کہ مرایا جو یہ دا جرم کی ہاں ظالمات حسین نماز نہیں پڑھ دا واہ بھائی واہ مرحبا آئے کر کے رومانا لیا فضا دی کانڈ دے متہ مار کیا دی اماں ہٹ جا میں ہون بولے نیا واہ بھائی واہ قبولیت ہوئے لئی منظوری ہوئے لئی بی بی یادی اماں حسین دی نماز پہ لک دیئے اور جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہو جمعے دی ساتھ سارے وعدہ کرو امام زمانہ نال مر جوے آئے بھول کے شراب نہ پوے آئے میری ماتمی نال گالے فضا سین رسیت گردن پھیر کے آدھی آلیا اچھا نہ بول شراب پینے بی بی آدھی اچھا نہ بول تو زہرا دی دھی مرحبا صدقہ بی بی آدھی اماں آج دے دیئے کان بابی علی نال انوی رمضان وعدہ کیتا اس علاقے آلیا ہٹ گئی ہے فضا بھرے دربار چلی دی غیرت پہلا قدم چایا ماتمی نال گالے پہلا چایا نیزیاں تو سر جھنن لگ پے دعا قدم چایا عیسائیاں آکھیا زمین ہلدی پئیے جدا تیسرا قدم چایا عیسائیاں اکھاں بند کر لیاں یزید آدھے عیسائی ہو کے اکھاں کیوں بند کرے جو جنہ ماتم کرنا ہے منہ تے پیٹ کے آدھے نیج پہ ٹر دیئے جی میں مبہلے چزارا آواز آدھے مانگ دعا شاءاللہ ہو نہ ہوئے شرماؤ نہیں مرحبا گریہ بلندے ہاتھ نہ جوڑو میں غلام آواز آدھے ارمان آج ویر ہوئنا آئے کر کے رومانا لیا جوانا دا کم دا میدان وجنا جنگ لڑنی شہادت یا غازی بن جانا ہکو گل کھا گئی ہے جڑی بابے تو حیاء کر دیا یو تخت دے سامنے آ کیا دی باغی نا نمازی ہاں ماتم دا پرسا نمازی دا نام آیا دے کوئی گواہی تا لیا بی بی آدھی جلدی کر قاتل بلا شمار تو پوچھ لے اسلے مار دریا جدا حسین نماز پہ اوکھی بچائیے لی اکبر دے بابے آواز آندہ شمر بلاؤ شمر بھجدہ بھی آیا نچدہ بھی آیا شراب لکھدہ آیا سامنے آکے آدھا میں نو نہیں پتا جڑے ویلے میں مارن گیا حسین مولے بھار ریتے ہاں ازادارہ میں پرسا کی میں تو برداشت کی میں کرے سے جڑا قاتل مکرے آئے آلیا جلال چاہیے رو رو کے پیا دیو جانے اے مکر گیا ہے میں خنجر تو پوچھ دے بی بی آدھی لوہا نہ بولے میں شام کیوں آئی سبحان اللہ گریہ بلندے قبولیہ دویلے دعا مغربی آئے اسے لے عیسائی آدھے نزدہ طالبی بھی بھلا لوہا بلے سی تڑپ کے فرمایا خنجر نہ بولے میں شام کیوں آئیاں تڑپ کے پیادی شام نہ بولے میں لیدی دھی کیوں اور تا بھجیاں لوگ دوڑے ہکی دو ان پیادے جلدی دربار چاو زہرا دی دھی دعویٰ کی تھی کھڑیے ماتمی نال گالے خنجر سامنے آیا ایڈی تڑپیے جے رسیاں ٹوٹ گئیاں بی بی آدھی خنجر بول میں زہرا دی دھیا اوے جوانا بھلے دربار لوہے پرواز کیتا ہے خنجر دیا دھارا جو آواز آیا میں چل داریا غریب نماز ایک چون سالہ دی دھی جڑی اگے ودھیے قاتل آدھی میں گواہ میں آدھی رہیاں دے پڑھا نماز
ماشاءاللہ جی، بڑی قبول مجلس. یہ تھے جناب سردار وسیم عباس